ایک اور قابل ڈاکٹر راجدہ صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور ایک ٹاپک انہوں نے عیسائیت کے اوپر ایک بڑا اچھا زبردست ماشاءاللہ لیکچر تیار کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ آپ کا تیاری ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان المجید، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میری تمام ٹیم ممبرز اور ناظمہ صاحبہ، علامہ الیاس ستار صاحب محترم، ممائلہ بنار اور تمام ٹیم ممبر اور عابد صاحب، سب کو عقیدت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے آیت تلاوت کی کہ اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ ایک جماعت تم میں سے مستقل ایسی ہوگی جو حق کی بات کرے گی، یعنی لوگوں کو برائی سے روکے گی اور اچھی بات کی طرف حکم کرے گی، کیونکہ اس میں ایک مقصد ہے۔ قرآن ہمارے لیے ایک مقصد لے کر آیا ہے اور اس مقصد کو بہت کم لوگ سمجھ پائے ہیں، اور میں کہوں کہ علامہ صاحب نے اگر اس مقصد کو پوری طرح سمجھ لیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ علامہ صاحب مستقل اپنوں غیروں کو برابر حکم دے رہے ہیں، اچھائی کا اور برائی سے روک رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ علامہ صاحب محبت کرتے ہیں، علامہ صاحب چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ہی ساتھ جنت میں جائیں، ایک ہی ساتھ وہاں بیٹھیں، اسی طریقے سے ایک ہی ساتھ گفتگو جیسے یہاں ہو رہی ہے وہاں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کام کریں۔ ہوتا یہ ہے، اس مقصد کو جو بھلا بیٹھتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ لوگ اور دوسری جو مختلف دنیاوی باتوں میں اس میں لگ گئے ہیں اور جو اپنا اصل مقصد ہے وہ بھول گئے ہیں۔ اس سے ہمیں بھلائی کی طرف جانا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ جب ہم نے یہ ٹاپک پڑھانا شروع کیے، الحمدللہ علامہ صاحب کے ایک سے ایک جو ہمیں ملے، جیسے ابھی ارم صاحبہ نے بات کی تھی عیسائیت کی، اور رفعت صاحبہ نے بات کی۔ اصل میں قادیانیت ہو، عیسائیت ہو، یا ہم نے وہ بے شمار مضمون علامہ صاحب کے پڑھے، ہمیں ہر اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق ملا ہے۔ اس سبق کو جب ہم آگے کنورٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس سوال اٹھتے ہیں۔ جب ہم سے لوگ جو پڑھتے ہیں تو وہ ان کی شخصیات کے بارے میں پھر سوال کرتے ہیں، جیسے ابھی ارم صاحبہ نے کیا علامہ صاحب سے، اسی طریقے سے جب ہم جن لوگوں کو پڑھاتے ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ تو جن شخصیات کے بارے میں ہم پڑھاتے ہیں ان شخصیات کے بارے میں لازمی سوال اٹھتے ہیں، اور اٹھنے بھی چاہیے۔ یہ ایک ذہین لوگوں کے کام ہوا کرتے ہیں، اچھے لوگ جو سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں وہی سوال اٹھاتے ہیں، ورنہ جو گونگے بیٹھے رہتے ہیں اور علامہ صاحب کے اچھے نہیں لگتے، اب ہمیں بھی وہ اچھے نہیں لگتے اپنی کلاس میں، ہم بھی چاہتے ہیں کچھ بولیں اور سوال کریں، ہم ان کو جواب دیں، اور جو نہیں آئے ہم اس کا مطالعہ کریں، علامہ صاحب سے پوچھیں، آگے بتائیں۔ اسی طریقے سے ایک میرے پاس خاتون آئی، کہنے لگی میں گوہر شاہی کا یہ بھی فتنہ تھا، اس کے ایک صاحب تھے، ان کے پرانی تعلقات تھے ان سے، اب تو خیر نہیں ہے، وہ لاہور کی بات تھی، اور کہہ رہی تھی بہت سال ہو گئے، مگر جب آپ سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا، مجھے کہنے لگی کہ ہمارے وہ جو جاننے والے تھے، پتہ نہیں کیا نام لے رہی تھی ان کا، مجھے اس وقت یاد نہیں، کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ لوگ کہتے ہیں، مجھ سے کہنے لگی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے جب آئیں گے تو دمشق کی مسجد پر اتریں گے، تو یہی کیا بات ہے، جب دمشق کی مسجد پر اتر گئے وہاں سے، تو پھر نیچے سیڑھی کیوں مانگ رہے ہیں وہ؟ میں نے کہا ہاں صحیح بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں نے کہا آپ کو میں ابھی یہ ٹائم نہیں ہے، میں نے کہا تفصیلی آپ کو جواب دوں گی۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ میں نے پورے سبق کی طرح ان کو بتایا کہ دیکھیے یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کا زمانہ ہے، جب اس کے بعد 635 اس میں ہجری میں بنو امیہ کی جو مسجد تھی جو دمشق میں ہے اس وقت، وہ جو بنی ہوئی تھی اس کے اوپر رومیوں کا قبضہ تھا، عیسائی اس پہ اپنی عبادت گاہ اس کو بناتے تھے، اور اس میں 3 مینار تھے جو مختلف شیپ کے بنے ہوئے تھے، 3 مینار، اور اس میں ایک مینار وائٹ کلر کا تھا، وائٹ،
उधर उन्होंने एक चबूतरा बनाया हुआ था और कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर उतरेंगे। जब मरवान वलीद बिन मरवान का ज़माना आता है और मस्जिद फतह हुई हो, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ठीक है, ये आप मस्जिद आपके कब्ज़े में रहेगी, मगर हम इसको कुछ करने नहीं देंगे, इसलिए कि हमारी इबादत गाह है। तो मुसलमानों की भी इबादत गाह थी। उन्होंने कहा कि हमारी भी इबादत गाह है। खैर, उनसे बड़े मुज़ाकरात हुए तो वो इस बात पर राज़ी हुए कि इस चबूतरे को नहीं छेड़ा जाएगा जो मीनार के पास है, इसको कुछ नहीं किया जाएगा। और उनसे बातचीत की गई कि हम चर्च बनवाएंगे, ये होगा वो होगा। बहुत सारे मुज़ाकरात में बातें होती हैं, जैसे कि उनको कहा ठीक है कि ये नहीं छेड़ा जाएगा। वो चबूतरा आज भी वैसे ही मौजूद है। मस्जिद बनु उमैया दमिश्क में है वो, जो याहिया अलैहिस्सलाम के, वो भी वहीं मदफून है, अगर शायद अभी से आपको कुछ मालूम हो तो। उसके बाद जब मैंने उनको बताया कि देखिए, हमारे अंबिया कराम जो थे, कहने की जिस तरीके से आप बातें बताती हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा इस यहाँ रोक रही हूँ ईसा अलैहिस्सलाम की बात को, कि जब वो उतरेंगे बात की बात है। मगर जब हक़ की बात हुई, वो कहने लगे बहुत आप पढ़ाती हैं कि वो हक़ बात करते हैं और सच बात करते हैं। मैंने कहा हकीकत में कभी, मैंने कहा वो आएंगे तो अगर आप नहीं हुई तो मैं आपको बुलवा लूँगी। मैंने कहा सच बात करते हैं, हकीकत से बात करते हैं, और अपनी ज़िंदगी का उम्र का बेशतर हिस्सा उन्होंने इसमें हक़ और सच में गुजार दिया। क्योंकि हम जिनकी बातें लेते हैं, अंबिया कराम से ही हमारा ताल्लुक़ है और हम अच्छे लोगों को ही पैरवी करते हैं। इसी तरीके से अल्लामा साहब ने हमें बताया और अब हम भी इसमें घुसने लगे। और हक़ और सच तो हमारे पुराने लोगों का शेवा रहा ही है। थोड़ा सा मुझे उन पे याहिया बिन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा किस्सा याद आ रहा है इस पर, हक़ और सच पर। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, जैसे कि आपको मालूम है कि मरियम अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में थे, किफ़ालत करते थे, और वो जब अपने हुजरे में थी और पढ़ती थी, इबादत करती थी, तो उनके पास अनवा इक़साम उसके इक़साम के वो आते थे, बेमौसम के फल। वहाँ पे उन्होंने ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने उनको देखा और कहा कुरान में ना कि या मरियम अन्नी लकी हाज़ा, कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? भाई वो निकलती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, कहीं आती नहीं है, वहीं होती हैं। तो आया था ना उसके आगे का टुकड़ा है कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, के अंदर जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। वहाँ पर ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को ये बात इतनी अच्छी लगी, उन्होंने कहा जब इसको बेमौसम के फल दे सकता है मेरा रब, तो मैं बेमौसम को मुझे औलाद भी दे सकता है। मेरी उम्र निकल चुकी है, अब मैं। वहाँ पर अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की। फिर लिखा हुआ है कि हुनालिका दआ ज़करिया, और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वहीं पे फरिश्ते ने कहा। ये सब बातें दीगर हैं, मगर मैं बताना ही चाह रही हूँ कि जब याहिया अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए उनकी दुआओं से, तो एक तो उनके बेटे, नबी के पैगंबर के बेटे पैगंबर, इन लोगों से तो कोई बात ही नहीं थी कि हक़ सच ना कहें। मगर तमाम लोग, तमाम अंबिया कराम के बारे में मशहूर है, मगर याहिया अलैहिस्सलाम का हक़ सच मुझे इतनी बहुत अच्छा लगा कि कुरान में हम अक्सर पढ़ते हैं ना कि नबियों को नाहक कत्ल किया गया, नाहक। तो याहिया अलैहिस्सलाम का जब दौर आता है और आप बड़े बरगज़ीदा नबी अल्लाह के बने, और ज़ाहिर नबी के बेटे थे और पैदा हुए, तो अल्लाह ताला ने इशारे भी दिए थे कि तुम कलाम नहीं कर सकोगे, सिर्फ 3 दिन इशारों से करोगे। जब पैदा हुए तो आप बड़े हुए तो आप सिर्फ हक़ के अलावा कोई बात नहीं कहते थे। हक़ की बात कही, इसके अलावा आपने कोई दूसरी बात ही नहीं की। उसी ज़माने में एक ईसाइयत का दौर था, और उसी ज़माने में एक वो था बादशाह, वो अपनी भतीजी से शादी करना चाहता था। उसकी भतीजी इंतहाई किस्म की कोई खूबसूरत लड़की थी। अब ये इन्होंने तौरात में भी नहीं है ये हुक्म कि आप चचा भतीजी की शादी हो। लोग मसला पूछने के लिए गए इनके पास, कहा कि वो शादी करना चाहते हैं, तो आपने तो सख्ती से मना कर दिया। तो रिजल्ट, नतीजा क्या निकलना था, उनको जिन्नान खाने में करवा दिया गया। उसके बाद अभी चैन नहीं आया, जब उस एक तकरीब रखी गई और उसमें एक वो हुई बहुत बड़ी तकरीब, उसमें बादशाह ने अपने रक़्स सुरूर का इंतज़ाम रखा पूरा। उसकी भतीजी ने जब रक़्स किया तो बादशाह को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा बताओ आज क्या चाहिए तुझे? कहती है याहिया का सर। तो सर काट के और डाल दिया गया था। तो ये हक़ और सच्चे लोग ये होते हैं कि सर कट जाए मगर अपनी बात से पीछे नहीं हटते। अब मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो बात थी, जब ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर से आए, फरिश्तों के ज़रिए आएंगे और उस मीनार पे आके फिर सीढ़ी मांगेंगे, तो वहाँ के जो लोग हैं
وہ ہنسیں گے ایک طریقے سے, عجیب نظر سے دیکھیں گے, کہیں گے حضرت آپ اوپر سے تو آ گئے اور یہاں کے سیڑھی مانگ رہے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوگا کہ وہ میں عالم ارواح میں تھا, اب عالم اسباب میں ہوں. یہاں اسباب میں یہ سبب کی ضرورت پڑتی ہے, اس سبب کو ہمیں استعمال کرنا ہے, اس سبب کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ سبب مجھے کیوں آیا تھا کہ ہماری کتابیں جو علامہ صاحب کے پاس ہوتی ہیں نا, تو میں کہتی ہوں دیکھو یہ سبب بنا, ہماری تھوڑی سی بھی قابلیت کا ہنسی آ رہی ہے, کہنے میں قابل تو نہیں ہے ہم, مگر اتنے 2 لفظ بھی آئے تو علامہ صاحب کی کتابیں, علامہ صاحب سبب بنے ہمارے لیے. عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ, جنہوں نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا, پرندے بنا دیے, بیمار کو کوڑیوں کو صحیح کر دیا, پیدائشی نابیناؤں کو صحیح کر دیا اللہ کے حکم سے. مگر ان کو بھی عالم اسباب میں تھے, اس کی ضرورت پڑی, حالانکہ کتنے برگزیدہ نبی تھے. جب وہ کہہ کے جاتے ہیں فوج سپاہ کہہ کے جاتی ہے کہ ہم آئیں گے پکڑوائیں گے, تو دیکھیے عالم اسباب میں تھے نا, عالم اسباب میں تھے, سو رہے تھے, اور وہ کہتے تھے پہلے سے, اگر ان کو وہ تھا معلوم ہوتا تو کہتے تھے نا میں تو چلا جاؤں گا, مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. مگر نہیں, یہ جو ہم اپنا پڑھتے ہیں پورا ان کا ایک یہودا کی 2 اموات ساری بات, پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی گئی, جبکہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, کہ نہیں ان کو تو ان کا معاملہ تم لوگوں کے لیے ڈال دیا گیا. اس کے بعد یہ علامہ صاحب کے جو لیکچر ہے سارا ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. اب اس کے بعد ذرا ہم اور آگے چلتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ کلیم اللہ, جنہوں نے کلام کیا, اللہ سے کلام کیا, کتنا بڑا رتبہ, اپنے عصا سے 2 ٹکڑے کر دیے بحر کے, عصا ان کا اس کو کھا گیا سانپوں کو, جو کیڑے مکوڑے تھے سارے وہاں کے, جادوگر پھر سیدھے میں گر گئے, کتنا وہ تھا. مگر ان کو بھی تیر کی, تلوار کی, خنجر کی, فوج کی, گاڑیوں کی, لوگوں کی ضرورت پڑی, کیونکہ وہ عالم اسباب میں تھے. اس کے بعد اور ابھی اگر تھوڑا سا اور بہت سارا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, دیکھیے ہم پڑھتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے, جب وہ چھوٹے تھے تو وہاں محل میں پہنچایا گیا, اور پھر وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے ایک اس کو قبطی کو مار دیا, ظلم نہیں برداشت کر سکے. مدین کیوں گئے؟ عالم اسباب میں تھے. مدین اس لیے گئے کہ وہ ان کو کوئی پکڑ سکتا تھا, اور وہ پکڑے جاتے تو وہ ڈر کے پھر مدین چلے گئے. اور پھر اس کے بعد باقی کی کہانی کی شادی ہوئی, اور پھر ان کے پانی بھرا ان کا, اور ان کے پاس ان کے والد صاحب کے یوشع بن نون جو ان کا نام آتا ہے, ان کے والد سسر کا شعیب علیہ السلام, وہ ان کی انہوں نے 8 سال چاکری کی اور محل میں یہ سب. اس کے بعد ہم سب سے بڑے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں. جب عالم ارواح میں معراج کا سفر کیا نا, سبھی کو پتا, قرآن کہتا ہے, وہاں پر آپ نے امامت کرائی. یحییٰ علیہ السلام سے دوسرے نمبر پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. مگر جب آپ عالم اسباب میں تھے تو آپ کو بھی تیر کی, تلوار کی, خنجر کی, بلکہ آپ کی تو پسند اتنی اچھی تھی, جس طریقے نائس شخصیت تھے, ایسی آپ کی پسند تھی. آپ نے کبھی خادماؤں کو بھی ایسے نہیں رکھا, بڑی ادب احترام میں, بیویوں کو تو کہنا ہی کیا. آپ کے جتنے جو آپ کے ملازم جو آپ کے ساتھ رہے وہ ایک سے ایک اعلیٰ, ایک سے ایک عرفہ. آپ نے کبھی بیمار گھوڑے اور اونٹ نہیں خریدے, کبھی کم تلوار نہیں خریدی آپ نے اس پہ اچھا خرچ کیا, اور آپ نے اچھی وہ زیادہ خرچ کر کے آپ نے اچھے اونٹ, اچھے گھوڑے استعمال کیے, کیونکہ جنگ کے لیے استعمال ہوتے, میرے رب کے نام پہ جا رہے تھے. عرب کے بارے میں مشہور ہے کہ عرب نہیں جاتے تھے اپنے علاقے سے دور نکل کے, لیکن 156 کلومیٹر جنگ بدر آپ نے لڑی, آپ کے جنگ احد بھی ہوئی. اور یا اللہ خیر, میں تو خود ڈر گئی, آپ کے جوش سے نہ چل پڑا. اچھا چلیے رہا تھا, تو میں اس کو بند کر دوں, ایسے ہی بول رہا ہوں, میں تو خود ڈر گئی, کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسباب کا بات کریں. جی جزاک اللہ. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑی. آپ نے, میں یہ کہہ رہی تھی کہ جنگ احد پہ ایک کھل گیا تھا ایک دم. جنگ احد بھی لڑی گئی, آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. یہ سب کام ہوئے یہ عالم اسباب میں تھے. آپ نے آپ کے ساتھ
عرب میں پہلے یہ دستور نہیں تھا، مگر خندق بھی کھودی عرب میں، سلمان فارسی کے سے مشورے سے خندق بھی کھودی گئی. تمام کام وہ ہوئے جو عالم اسباب میں ہوا کرتے ہیں. اب جب میں یہ پڑھ رہی تھی علامہ صاحب کے مضامین، جب میں لیٹی ہوں تو رات کو پھر مطالعہ کرتی ہوں، تو جب میں پڑھ رہی تھی مجھے خیال آیا، میں نے کہا اللہ، یہ اگر اسباب یہ سبب نہیں ہوتے تو ہم تک یہ باتیں کیسے پہنچتی. علامہ صاحب نے اتنے بہترین مضمون، اور اللہ کی توفیق سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں اتاری اور انہوں نے لکھی اور لکھوائی اور جو بھی کچھ کیا. بہرحال جو آج ہمارے سامنے ان کے مضامین ہیں اس سے ہم فیض اٹھا رہے ہیں. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایک کلاس میری نہیں ہوئی تھی، میری طبیعت بہت خراب تھی، تو آپ سمجھے میں بستر پہ لیٹے ہوئے یہاں کا وہ سوچ رہی تھی کیسے بیٹھے ہوں گے، کیسی باتیں ہو رہی ہوں گی، کیا علامہ صاحب تقریر کر رہے ہوں گے، کیا یہ سب باتیں میں کہہ رہی تھی. تو میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے میں بھی پڑھاتی ہوں، مگر اتنا صحیح میں بتا دوں کہ اتنا معلوم نہیں تھا. جب اب ہم سے سوال کرتے ہیں نا تو ہم اس میں اور مطالعہ کرتے ہیں اور کتابیں ڈھونڈتے ہیں، بہت ساری جمع کرتے ہیں. جیسے میں اکثر سناتی رہی ہوں آپ کو، اس کے بارے میں اور آگاہی ہوتی ہے، ہمیں اور پتہ چلتا ہے، اور ہماری اور بہنوں کو بھی اور مزید معلومات ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے، اس سے پہلے جس طریقے سے اب میں اسی آیت کی طرف دوبارہ آ رہی ہوں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ نکالے گئے ہو نا تم لوگ، تامرون، حکم کرتے ہو اچھائی کا، برائی سے روکتے ہو. تو اللہ کی قسم یہ ہمیں اور ملا، یہ ہمارے لیے اور راہ بنا گیا اور بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جب تک ہماری زندگی پڑھیں گے اللہ سبحانہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور پڑھیں گے، اور علامہ صاحب کے مضمون جو اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مگر ہمارے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں اللہ کی قسم، بالکل ان کے دل وہ ہوتے تھے. سر آپ کو یاد ہوگا جیسے ہم کلاس میں کبھی ہوا کرتے تھے، کبھی دل نہیں لگتا تھا، کبھی ایک پہلو بدل جائے، کبھی شروع میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. میں نے ان سے کہا جب آپ سمجھنے لگیں گی، اس کو سمجھ جائیں گی، ابھی یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، کوئی فقہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی سیرت کی کتاب نہیں ہے، کوئی صرف نحو نہیں ہے جو آپ کے آرام سے سمجھ میں آ جائے. میں نے کہا جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو آپ سے اس کو فائدہ پہنچے گا وہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے کہا اللہ سبحانہ، ہم علامہ صاحب کے ذریعے سبب سے ہم نے کام کیا، اور ہماری وجہ سے آپ کام کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے ملوائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے وہ لوگ یاد کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو آخر میں ایک شعر تھا علامہ صاحب کے لیے کہ قدر کر لو ایسے لوگ ملتے ہیں کبھی کبھی، قدر کر لو ایسے لوگ ملتے ہیں کبھی کبھی، جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ہمیشہ ہی حق پر ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.